الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ انتہائی ادب اور تکریم کے لائق فخر المشائخ عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت سبحان اللہ ابو الجمال حضرت قبلہ پیر محمد بدر عالم جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز مشائخ علماء کرام، خلفاء اعظام اور یاران طریقت، آج کی یہ تقریب خواجہ خواجگان پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عرس کی تقریب ہے، اور ہم سب لوگ آج اس عرس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چونکہ اس دربار کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں پر ذکر کی دھوم مچائی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کی دھوم مچائی جاتی ہے، ذکر زبانوں سے کیا جاتا ہے اور ذکر دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ تو میں نے اسی وجہ سے آیت تلاوت کی ہے قرآن مجید کی کہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ لہذا یہ اللہ کا ذکر کرنا اور کثرت سے ذکر کرنا یہ ہمارا سرمایہ حیات بھی ہے اور یہ ہماری پہچان بھی ہے۔ ہماری پہچان اللہ کا ذکر ہے، ہماری روح اللہ کا ذکر ہے اور ہماری جان اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب ہم آج بر صغیر کی سرزمین پر مجدد الف ثانی کا لفظ بولتے ہیں، جب ہم مجدد الف ثانی کہتے ہیں تو ذہن بلا کسی تردد کے شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے، اور جب بر صغیر کی سرزمین پر جب ہم زینت الذاکرین کہتے ہیں تو ذہن آپ کے ایک غلام خواجہ خواجگان پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے بہت سفر کیے ہیں، آپ نے میدانوں میں سفر کیا ہے، آپ نے سنگ لاخ پہاڑیوں میں سفر کیا ہے، آپ نے گاڑیوں میں سفر کیا ہے، آپ نے پیدل بھی سفر کیے ہیں، آپ نے اندرون ملک بھی سفر کیے ہیں، بیرون ملک بھی سفر کیے ہیں، جہازوں میں سفر کیے ہیں، اور جن جن راستوں سے گزرتے گئے، جہاں جہاں کے سفر کیے، وہاں پر ذکر الہی کا عطر چھڑکتے چلے گئے۔ جن راستوں سے گزرے ذکر الہی کے عطر چھڑکتے چلے گئے اور راستوں کو مہکاتے چلے گئے۔ جب وہ زندہ تھے، حیات ظاہرہ میں تھے، زندہ تو آج بھی ہیں، جب وہ حیات ظاہرہ میں تھے تو ان کے دم قدم سے چار سو ذکر الہی کی دھوم مچی ہوتی تھی۔ ان کے ماننے والے، ان کے مریدین، ان کے معتقدین اور اس کے علاوہ ان سے محبت کرنے والے جب ان کو دیکھتے تھے تو ان کو اللہ یاد آتا تھا۔ اس لیے دیکھیے آج دنیا میں بہت سے دربار ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سے دربار آج بھی لگے ہیں جہاں ذکر کا نام و نشان تک نہیں ہوتا ہے، جہاں دین سے بغاوت سکھائی جاتی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں بھی اپنے دربار لگاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کوئی سرمایہ حیات میسر آتا ہے اور اس دور میں، اس تاریخ دور میں اگر کوئی منارہ نور نظر آتا ہے تو وہ اسلام کی خانقاہیں ہیں
اور خانقاہی نظام ہے، اور بالخصوص مرشد آباد شریف کا دربار ہے کہ جہاں دور سے آتے آتے بھی اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ برادران اسلام، حکمت و فلسفہ کے امام اور علم و معرفت کے بحر بے کرام حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بھی تلاش حق میں جب نکلے تھے تو انہوں نے دنیا کے ہر دربار پر دستک دی ہے۔ کہیں وہ ریاضی دانوں کے پاس گئے ہیں، کہیں وہ فلسفہ دانوں کے پاس گئے ہیں، کہیں علم و معرفت کے دنیاوی درباروں میں آپ گئے ہیں، لیکن آپ کو کسی جگہ حق کی معرفت نصیب نہیں ہوئی ہے، آپ کو کسی جگہ سکون قلب نصیب نہیں ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اسلام کے صوفیاء کے پاس آتے ہیں، جب وہ اسلام کے خانقاہی نظام میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اطمینان نصیب ہو گیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے پیروں پر اور اسلام کے صوفیاء پر کوئی کیا اعتراض کر سکتا ہے کہ ان کے مدرسے کا، ان کی خانقاہ کا پہلا سبق یہی ہے کہ دل کو غیر اللہ سے پاک کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ دل کا وضو کرواتے ہیں، دل کا وضو کرواتے ہیں اور ظاہر پر معرفت الہی کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اگر کوئی راہ خدا پر چل رہا ہے اور کوئی اللہ کی راہ پر چل رہا ہے تو وہ صوفیاء کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان طریقتہم اسوب الطرق وان سیرتہم احسن السیر وان اخلاقہم ازکی الاخلاق۔ اللہ 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 اللہ۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ المنقذ من الضلال جو اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کرتے ہیں اس میں صوفیاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راہ راست پر گامزن ہے، اگر کوئی سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ صوفیاء کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان طریقتہم اسوب الطرق وان سیرتہم احسن السیر وان اخلاقہم ازکی الاخلاق، کہ صوفیاء کا جو راستہ ہے وہ تمام راستوں سے درست راستہ ہے۔ صوفیاء کی سیرت تمام سیرتوں سے زیادہ حسین ہے، اور صوفیاء کے اخلاق تمام لوگوں کے اخلاق سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے صوفیاء اور اولیاء اللہ کا ظاہر اور باطن مشکات نبوت کے نور سے چمک رہا ہوتا ہے۔ ان کا ظاہر بھی اور ان کا باطن بھی مشکار نور نبوت سے چمک رہا ہوتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام، میں آخری کلمات میں میسج کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں، اس گمراہی کے دور میں، جہاں یورپ سے، بھارت سے، پوری دنیا سے بے حیائی کو مواصلات کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے پاکستان میں الٹ دیا جاتا ہے، اور ہمارے در و دیوار پر بے حیائی کو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، جہاں جو بٹن دبائیں تو جو کچھ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آج اگر آپ بچوں کو ڈرا دھمکا کر راہ راست پر لانا چاہیں تو یہ وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا۔ جب بچہ اپنے روم میں جاتا ہے، جب اپنے کمبل میں سوتا ہے تو موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کے بچے کو برائی سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ خوف خدا روک سکتا ہے، دلوں میں خوف خدا روک سکتا ہے، جو اولیاء اللہ کے درباروں میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ کتنے خوبصورت بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا، میں ان کے ذکر میں ان کی جو مگن ہے اور جو ان کی لہ تھی اور جس طرح ڈوب کر ذکر کر رہے تھے، میں اس پر رش کر رہا تھا کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام بچوں کو اس طرح ذکر میں گم کرے اور وہ ڈوب کر اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے برادران اسلام، اولیاء اللہ کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام لیں، جو واقعی اولیاء اللہ ہیں، جن کا دل تقوی و طہارت سے آراستہ ہے اور جن کا ظاہر شریعت مصطفی کی تابع ہے، ان سے وابستہ ہو جائیے تاکہ اس گئے گزرے دور میں، اس تاریخ دور میں آپ راہ نجات پر چل سکیں۔ میں انہی کلمات پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔